آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور نہ اس کی طرف سے کچھ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں فرعون کے لوگوں سے، وہ تمہیں بری تکلیف پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے تفصیلی انعامات یاد دلا رہے ہیں۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، یعنی پچھلے سبق میں، کہ اللہ کے احسانات انسان کو پڑھنے چاہیے، سوچنے چاہیے کہ اللہ نے انسان پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ ان کو سوچ کر اور پڑھ کر سن کر دل میں اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نافرمانی کے جذبات ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پہ کتنے انعامات کیے تھے، بہت انعامات کیے تھے، اور پھر یہ فرمایا میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے اور بادشاہ بھیجے تھے، تو یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے، قیامت تک کے لوگوں سے افضل نہیں تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ میں جو لوگ باعمل ہیں وہ سب امتوں سے بہتر لوگ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ کرام سب سے بہتر تھے، ان سے کم بہتر تابعین تھے، ان سے کم بہتر تبع تابعین تھے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ قیامت قریب ہوتا جا رہا ہے، امت میں خیر کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی تاوان لیا جائے گا، نہ مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آخرت یاد دلائی ہے کہ یہ انعامات یاد دلانے کے بعد اب سوچیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تم نے اسلام قبول نہ کیا، تو قیامت کے دن کوئی شخص تمہاری سفارش نہیں کر سکے گا، اور کوئی تم سے تاوان لے کے عذاب سے تمہیں رہا نہیں کرا سکے گا، اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تو کافر کے بارے میں یہ فرمایا ہے، کافر کی سفارش نہیں ہوگی، کافر سے تاوان لے کے اس کو عذاب سے رہا نہیں کیا جائے گا، اور کافر کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گنہگار مسلمانوں کے بارے میں انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، جو بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے وہ سفارش کرے گا، نیک اعمال سفارش کریں گے، قرآن کریم سفارش کرے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات پہ بڑا ناز تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم علماء کی اولاد ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے مذہب میں نازل ہوئی تھی، ہمارے خاندان کے لوگوں پر نازل ہوئی تھی۔ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد ہماری سفارش کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے، اور جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کی یہ بات نقل فرمائی ہے، وقالت اليہود والنصارى
یہود و نصارہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ کام سارے غلط تھے، عقائد غلط، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، گناہوں میں مبتلا، لیکن نظریات خیالات ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ اس میں سبق ہے کہ جو لوگ کسی بزرگ کی اولاد ہے، اچھے خاندان کی اولاد میں پیدا ہو گیا ہے، تو وہ صرف اسی نسبت پر فخر نہ کرے، اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اعمال و اخلاق درست نہ ہوئے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کھول کے اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا۔ اور آپ نے اس لیے یہ بھی فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹا کنعان جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے آدمی صرف نسب پہ فخر نہ کرے اور نبی پاک کی صرف صفات پہ بھروسہ کر کے اعمال نہ چھوڑے بلکہ اعمال کرتا رہے۔ تو یہ بہرحال بڑی اہم آیت ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کی گرفتار ہو جائے، کوئی اس کی سفارش کر دیتا ہے، توان دے دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو وہ رہا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کافر اس طرح رہا نہیں ہوگا، اور جو گناہ گار مسلمان ہوں گے ان کی شفاعت بھی عرصے کے بعد ہوگی، اور اس سے پہلے بہت سے گناہ گار جو فرائض کو چھوڑنے والے ہوں گے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، جہنم میں جا چکیں گے۔ شفاعت کی حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پہ جہنم میں جائیں گے اور پھر ان کو نکال کے لائیں گے، معلوم نہیں کتنے سال کے بعد ان کو رہائی ملے گی۔ بہرحال شفاعت کی بنیاد پر اور اس سے سہارے پر فرائض کو چھوڑنا، گناہ کرنا، یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل تم میرا احسان یاد کرو کہ میں نے تمہیں اور تمہارے ابا و اجداد کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی۔ وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے کون سی آزمائش مراد ہے اور بری سزا دینے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں نقل فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ نقل فرمائی امام طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ فرعون اس کے درباریوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے، تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں اور یہ پھر ہم سے آگے نکل جائیں، کیونکہ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی شمار ہوتے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان سے مصر گئے تھے، اور فرعون کی قوم قبطی قوم تھی، وہاں کے اصل باشندے شمار ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کہ کیا کرنا چاہیے، بنی اسرائیل کو کیسے دبائیں، ختم کریں۔ تو دربار میں مشورہ ہوا اور پھر یہ طے ہوا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں، بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے وہ ذبح کر دیں۔ تو چنانچہ ایسا ہوتا رہا۔ پھر بعد میں مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ تو مر رہے ہیں، بچوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں، ہماری جو خدمت کرتے ہیں ان کے لوگ وہ کون کریں گے؟ تو پہلے مشورہ یہ ہوا تھا کہ عورتوں کو چھوڑ دیں، گھروں میں کام کرتی رہیں گی۔ پھر یہ آپس میں مشورہ ہوا کہ مردوں کی بھی ہمیں کام کے لیے ضرورت ہے۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ 1 سال چلیں، بچوں کو ذبح کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، بچوں کو ذبح نہ کرنے کا سال تھا۔ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بچوں کو ذبح کا سال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور پھر زندہ بھی رہے، اور انہوں نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ بھی کیا۔ تو بہرحال ایک تو روایت یہ بیان کی گئی، دوسری روایت یہ بیان کی گئی کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور فرعونیوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کسی گھر میں داخل نہیں ہوئی۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر پوچھی اور انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل آپ کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اتنا غلط فیصلہ کیا کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بچوں کو ذبح ہونا کتنی بے دردی اور سنگ دلی اور تکلیف کی چیز تھی، لیکن اس سے بنی اسرائیل کے لوگ گزرے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے۔ قرآن میں ہے انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے کتنے ہزاروں بچے اس نے ذبح کرائے ہیں۔ اگر انسان دین سے دور ہو اس سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں ہے، ہر شر برائی کی اسے توقع ہوتی ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، جیسے فرعون نے کیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام مصعب بن ولید یا اسی طرح ولید بن ریان بتایا گیا ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کو یاد دلایا کہ ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا تھا،
ہم نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے تھے، تمہیں نجات دی تھی، فرعون کے لوگوں کو غرق کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں تقریباً 6 لاکھ قریب ہو گئی، اور پھر انہوں نے دیکھا فرعون کے لوگوں نے کہ یہ ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اور ختم کیا جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل بھی طعنے دیتے تھے کہ جی آپ کے آنے کے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اپنی قوم کے لوگوں کی آزادی اور نجات کی کوشش کرتے رہے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ اور حکم یہ آیا کہ موسیٰ آپ صبح ہوتے ہی اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے نکلیں اور دریا کی طرف جائیں۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو فرعونیوں کو بھی علم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تو جب صبح ہوئی پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے دریا تھا، درمیان بنی اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے اور کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا ہے، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، اگر کھڑے رہیں فرعون کی فوجیں ہمیں تلواروں سے مار دیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کلا ان معی ربی سیہدین، ہم پکڑے نہیں گئے، اللہ کے حکم سے چلے تھے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنا عصا دریا پہ ماریے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پہ مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، فرمایا کہ داخل ہو۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے، پانی ٹھہر گیا اور بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نکل رہے ہیں، ہم پیچھا کریں ان کا اور پکڑیں، جیسے ہی وہ داخل ہوئے فرعونی اور اس کے لشکر سب کے سب وہیں تباہ ہو گئے اور غرق ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو اللہ نے فرمایا تم دیکھ رہے تھے، آدمی دشمن کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اور اسے مزہ آتا ہے، یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں بنی اسرائیل پر، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی تنبیہ اور نصیحت ہے کہ آدمی اپنے صرف خاندان یا اباء و اجداد کی نیکی پر خوش ہو کے نیک عمل کرنا نہ چھوڑے، بلکہ وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔